یہودا اور شمعون کے قبیلے ادونی بزک کو گرفتار کرتے ہیں۔ اور یشوع کی موت کے بعد یوں ہوا کہ بنی اسرائیل نے خداوند سے پوچھا کہ ہماری طرف سے کنانیوں سے جنگ کرنے کو پہلے کون چڑھائی کرے؟ خداوند نے کہا کہ یہودا چڑھائی کرے، اور دیکھو میں نے یہ ملک اس کے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ تب یہودا نے اپنے بھائی شمعون سے کہا کہ تو میرے ساتھ میرے قرے کے حصے میں چل، تاکہ ہم کنانیوں سے لڑیں، اور اسی طرح میں بھی تیرے قرے کے حصے میں تیرے ساتھ چلوں گا۔ سو شمعون اس کے ساتھ گیا، اور یہودا نے چڑھائی کی، اور خداوند نے کنانیوں اور فرزیوں کو ان کے ہاتھ میں کر دیا، اور انہوں نے بزک میں ان میں سے 10,000 مرد قتل کیے۔ اور ادونی بزک کو بزک میں پا کر وہ اس سے لڑے اور کنانیوں اور فرزیوں کو مارا، پر ادونی بزک بھاگا، اور انہوں نے اس کا پیچھا کر کے اسے پکڑ لیا اور اس کے ہاتھ اور پاؤں کے انگوٹھے کاٹ ڈالے۔ تب ادونی بزک نے کہا کہ ہاتھ اور پاؤں کے انگوٹھے کٹے ہوئے 70 بادشاہ میری میز کے نیچے ریزہ چینی کرتے تھے، سو جیسا میں نے کیا ویسا ہی خدا نے مجھے بدلہ دیا۔ پھر وہ اسے یہودا کا قبیلہ یروشلیم حبرون کو فتح کرتا ہے۔ اور بنی یہودا نے یروشلیم سے لڑ کر اسے لے لیا، اور اسے تہہ تیغ کر کے شہر کو آگ سے پھونک دیا۔ اس کے بعد بنی یہودا ان کنانیوں سے جو کوہستانی ملک اور جنوبی حصے اور نشیب کی زمین میں رہتے تھے لڑنے کو گئے، اور یہودا نے ان کنانیوں پر جو حبرون میں رہتے تھے چڑھائی کی، اور حبرون کا نام پہلے کریت اربا تھا۔ وہاں انہوں نے سیسی اور اخیمان اور تلمی کو مارا۔ غتنییل دبیر کا شہر فتح کرتا ہے۔ وہاں سے وہ دبیر کے باشندوں پر چڑھائی کرنے کو گیا۔ دبیر کا نام پہلے قریت صفر تھا۔ تب کالب نے کہا، جو کوئی قریت صفر کو مار کر اسے لے لے، میں اسے اپنی بیٹی اقصا بیاہ دوں گا۔ اور کالب کے چھوٹے بھائی کنز کے بیٹے غتنی ایل نے اسے لے لیا۔ پس اس نے اپنی بیٹی اقصا اسے بیاہ دی، اور جب وہ اس کے پاس گئی تو اس نے اسے ترغیب دی کہ وہ اس کے باپ سے ایک کھیت مانگے۔ پھر وہ اپنے گدھے پر سے اتر پڑی۔ تب کالب نے اس سے کہا، تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے اس سے کہا، مجھے برکت دے، چونکہ تو نے مجھے جنوب کے ملک میں رکھا ہے، اس لیے پانی کے چشمے بھی مجھے دے۔ تب کالب نے اوپر کے چشمے اور نیچے کے چشمے اسے دیے۔ یہودا اور بنیامین کے قبیلوں کی فتوحات۔ اور موسیٰ کے سالے کینی کی اولاد کھجوروں کے شہر سے بنی یہودا کے ساتھ یہودا کے بیابان کو جو ایرات کے جنوب میں ہے چلی گئی، اور جا کر لوگوں کے ساتھ رہنے لگی۔ اور یہودا اپنے بھائی شمعون کے ساتھ گیا، اور انہوں نے ان کنانیوں کو جو صفت میں رہتے تھے مارا، اور شہر کو نیست و نابود کر دیا۔ سو اس شہر کا نام ہرما کہلایا۔ اور یہودا نے غزہ اور اس کی نواحی، اور اسکلون اور اس کی نواحی، اور اکرون اور اس کی نواحی کو بھی لے لیا۔ اور خداوند یہودا کے ساتھ تھا، سو اس نے کوہستانیوں کو نکال دیا، پر وادی کے باشندوں کو نکال نہ سکا، کیونکہ ان کے پاس لوہے کے رتھ تھے۔ تب انہوں نے موسیٰ کے کہنے کے مطابق حبرون کالب کو دیا، اور اس نے وہاں سے اناک کے تینوں بیٹوں کو نکال دیا۔ اور بنی بنیامین نے ان یبوسیوں کو جو یروشلیم میں رہتے تھے نہ نکالا۔ سو یبوسی بنی بنیامین کے ساتھ آج تک یروشلیم میں رہتے ہیں۔ افرائیم اور منسی کے قبیلے بیت ایل کو فتح کرتے ہیں۔ اور یوسف کے گھرانے نے بھی بیت ایل پر چڑھائی کی، اور خداوند ان کے ساتھ تھا۔ اور یوسف کے گھرانے نے بیت ایل کا حال دریافت کرنے کو جاسوس بھیجے، اور اس شہر کا نام پہلے لوز تھا۔ اور جاسوسوں نے ایک شخص کو اس شہر سے نکلتے دیکھا، اور اس سے کہا کہ شہر میں داخل ہونے کی راہ ہم کو دکھا دے، تو ہم تجھ سے مہربانی سے پیش آئیں گے۔ سو اس نے شہر میں داخل ہونے کی راہ ان کو دکھا دی۔ انہوں نے شہر کو تحقیق کیا، پر اس شخص اور اس کے سارے گھرانے کو چھوڑ دیا۔ اور وہ شخص ہتیوں کے ملک میں گیا، اور اس نے وہاں ایک شہر بنایا، اور اس کا نام لوز رکھا،
चुनाचे आज तक उसका यही नाम है। वो कौमें जिनको इसराइलियों के दरमियान से निकाला न गया। और मनस्सी ने भी बैत शान और उसके कस्बों और तनाक और उसके कस्बों और दौर और उसके कस्बों के बाशिंदों और इबलियाम और उसके कस्बों के बाशिंदों और मिजदौ और उसके कस्बों के बाशिंदों को ना निकाला, बल्कि कनानी उस मुल्क में बसे ही रहे। पर जब इस्राएलियों ने जोर पकड़ा तो वो कनानियों से बेगार का काम लेने लगे, पर उनको बिल्कुल निकाल न दिया। और इफ्राइम ने उन कनानियों को जो जजर में रहते थे ना निकाला, सो कनानी उनके दरमियान जजर में बसे रहे। और जबूलून ने कितरौन और नहलाल के लोगों को ना निकाला, सो कनानी उनमें बूदोबाश करते रहे और उनके मुती हो गए। और आशिर ने अको और सैदा और अहलाम और अकीजीब और हिलबा और अफीक और रहूब के बाशिंदों को ना निकाला, बल्कि आशरी उन कनानियों के दरमियान जो उस मुल्क के बाशिंदे थे बस गए, क्योंकि उन्होंने उनको निकाला ना था। और नफ्ताली ने बैत शम्मस और बैत अनात के बाशिंदों को ना निकाला, बल्कि वो उन कनानियों में जो वहां रहते थे बस गया। तो भी बैत शम्मस और बैत अनात के बाशिंदे उनके मुती हो गए। और अमूरियों ने बनी दान को कोहस्तानी मुल्क में भगा दिया, क्योंकि उन्होंने उनको वादी में आने न दिया, बल्कि अमूरी कोहे हिर्स पर और अयालोन और सालबीम में बसे ही रहे। तो भी बनी यूसुफ का हाथ गालिब हुआ, ऐसा कि ये मुती हो गए। और अमूरियों की सरहद अकरबीम की चढ़ाई से यानी चट्टान से शुरू करके ऊपर ऊपर थी। खुदावंद के फरिश्ते की बोकीम में